بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول ایجنٹ فرام پاور لینڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران گلی سے ہوتا ہوا جیسے ہی سڑک پر پہنچا، ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہی کوٹھی جس میں سے وہ ابھی نکلے تھے ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھر گئی۔ عمران اس کوٹھی سے 2 کوٹھی دور تھا، لیکن اس کے باوجود دھماکہ اس قدر خوفناک تھا کہ عمران بے اختیار لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ ہر طرف بھگدڑ سی مچ گئی تھی اور تباہ شدہ کوٹھی سے ملحقہ دونوں کوٹھیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ عمران اٹھ کر حیرت سے تباہ ہونے والی کوٹھی کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوٹھی اس طرح بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ دھماکہ یوں لگتا تھا جیسے ٹائم بم کا ہو، لیکن یہ ٹائم بم کوٹھی میں کیسے لگایا جا سکتا تھا؟ مجرم تو خود کوٹھی میں موجود تھے، اور اگر عمران اپنی کلائیوں پر بندھی ہوئی رسی بلیڈوں سے کاٹ کر ان پر حملہ آور نہ ہو جاتا تو لازماً مجرم اب بھی کوٹھی میں ہوتے۔ اس لیے کسی ٹائم بم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہی سوچا جا سکتا تھا کہ فرار ہو جانے والے بارکر نے باہر سے بم پھینکا ہوگا، لیکن دھماکے کا مرکز عمران کے اندازے کے مطابق کوٹھی کی عمارت تھی۔ اگر باہر سے بم پھینکا جاتا تو وہ زیادہ سے زیادہ لان میں گر کر پھٹتا۔ اس سے تو یہی نتیجہ نکالا جا سکتا تھا کہ کسی پشر سے بم پھینکا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے بھری پوری سڑک سے تو بم پھینکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ کسی سامنے والی عمارت سے پھینکا گیا ہوگا۔ یہی سوچتے ہی عمران نے ایسی عمارت کو چیک کرنے کے لیے گردن موڑی، اور اسی لمحے تباہ شدہ کوٹھی کے سامنے والی کوٹھی کی دوسری منزل پر واقع کھڑکی سے اسے بارکر کا چہرہ بھی نظر آیا، اور ساتھ ہی منی راکٹ پشر کی مخصوص نال بھی۔ بارکر اور پشر دونوں کا رخ عمران کی طرف ہی تھا۔ بارکر کے چہرے پر نظر پڑتے ہی عمران نے یکلخت سڑک کی دوسری طرف ایک زوردار چھلانگ ماری، اور جیسے وہ اڑتا ہوا سڑک کی دوسری طرف فٹ پاتھ پر جا گرا۔ اسی لمحے عین اس جگہ جہاں ایک لمحے پہلے عمران موجود تھا، ایک اور خوفناک دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ سڑک سے گزرنے والی ایک کار اڑتی ہوئی سائیڈ کی کوٹھی کی دیوار سے پوری قوت سے ٹکرائی، اور ساتھ ہی ارد گرد موجود کئی افراد کے جسموں کے ہزاروں ٹکڑے فضا میں اڑنے لگے۔ اچانک درمیان میں کار آ جانے کی وجہ سے عمران فوری طور پر اس بم کے اڑنے والے ذرات کے علاوہ سڑک کے ٹکڑوں سے بچ گیا۔ اس نے دوسرے ہی لمحے قلع بازی کھائی اور دوسری طرف لگے ہوئے ایک پودے کے گڑھے میں دبک گیا۔ سڑک اور پتھروں کی بارش اس کے اوپر سے گزر گئی، اور وہ گڑھے میں دبکے ہونے کی وجہ سے بال بال محفوظ رہا۔ دھماکے کی باز گشت ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بم عین اس کے سر کے اوپر پھٹا ہو۔ اس بار وہ واقعی صریحاً موت سے بال بال بچا تھا۔ اگر وہ ایک لمحہ اور مڑ کر نہ دیکھ پاتا یا فطری حفاظت کے تحت وہ اچانک چھلانگ نہ لگا دیتا تو اس کے جسم کے ٹکڑوں کی گنتی بھی محال ہو جاتی۔ ہر طرف چیخ و پکار اور بھگدڑ سی مچی ہوئی تھی۔ چند لمحے تو واقعی عمران کا ذہن معوف سا رہا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اسی گڑھے میں پیدا ہوا ہے اور اسے قیامت تک یہیں رہنا ہے۔ اس کا سانس خود بخود تیز ہو گیا تھا، لیکن چند لمحوں بعد ہی اس کا شعور بیدار ہو گیا، اور عمران اچھل کر گڑھے سے باہر نکلا اور پھر بے تحاشا دوڑتا ہوا اس عقبی گلی کی طرف بڑھ گیا جو کہ بارکر والی کوٹھی کے عقب میں جاتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ بارکر عقبی دروازے سے ہی باہر نکلے گا، لیکن ایک کوٹھی کراس کرتے ہی وہ رک گیا۔ آگے گلی بند ہو گئی تھی۔ عمران جھنجھلا کر واپس پلٹا، اور پھر ذرا پہلے بائیں طرف جاتی ہوئی گلی میں داخل ہو کر وہ اس کوٹھی کے عقب میں پہنچ گیا۔ عقبی دروازہ بند تھا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جمپ لگا کر وہ پہلے دیوار پر چڑھا اور دوسرے لمحے اندر کود گیا۔ اس کے دماغ پر اب بھی وحشت سی سوار ہو رہی تھی۔ وہ ابھی اور اسی لمحے بارکر کی گردن اپنے ہاتھوں سے توڑنا چاہتا تھا،
نیچے کود کر وہ چند لمحے لان کی باڑ کے ساتھ دبکا رہا، لیکن جب دھماکے کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو وہ دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ بارکر وہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ وہ سائیڈ گلی سے ہوتا ہوا سامنے کے رخ آیا کہ شاید بارکر سامنے کی طرف سے نکلا ہو، حالانکہ بظاہر اس کا امکان نہ تھا، کیونکہ مجرموں کی نفسیات کے مطابق اس قدر خوفناک واردات کرنے کے بعد سامنے کے رخ جانے کا وہ حوصلہ ہی نہ کر سکتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود عمران نے چیک کرنا ضروری سمجھا۔ مین پھاٹک اور اس کی ذیلی کھڑکی اندر سے بند تھی۔ عمران مجرموں کے اس طرح فرار ہو جانے پر دل ہی دل میں حیران ہونے لگا۔ پہلے بھی تباہ شدہ کوٹھی میں مجرم اسی طرح فرار ہوئے تھے کہ دونوں بیرونی دروازے اندر سے بند تھے، اور اب بھی یہی صورتحال تھی، حالانکہ وہ آسانی سے کوئی بھی دروازہ کھول کر باہر نکل سکتے تھے۔ عمران اب عمارت کے اندر داخل ہوا اور پھر وہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں میز پر اب بھی وہ پیکنگ موجود تھی جس میں پیلے رنگ کے 2 منی راکٹ پڑے ہوئے تھے، جبکہ پیکنگ کے مطابق 2 راکٹ موجود نہ تھے۔ عمران سر ہلاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا، اور پھر جب وہ اوپر والے کمرے میں پہنچا تو اس نے ایک طویل سانس لیا۔ منی راکٹ پشر وہاں پڑا ہوا تھا۔ عمران نے راکٹ کی نال کو سونگھا، فائر اسی سے کیا گیا تھا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ بارکر اس کوٹھی سے فرار ہو کر یہاں آیا، اور پھر یہیں سے اس نے پشر کے ذریعے کوٹھی کے اندر راکٹ فائر کیا، اور اسے تباہ کرنے کے بعد شاید اس نے باہر جھانکا ہوگا تو عمران اسے نظر آ گیا، اور دوسرا راکٹ اس نے عمران پر فائر کر دیا ہوگا، لیکن اسے پہلے فرار ہو کر یہاں تک پہنچنے میں اتنی دیر تو نہ لگ سکتی تھی جتنی دیر بعد اس نے پہلا راکٹ پھینکا۔ حالانکہ عمران نے پانی بھر کر اپنے ساتھیوں کو ہوش دلایا تھا، اور پھر وہ عقبی دروازے سے نکل کر گھوم کر جب سڑک پر آیا تھا تو کوٹھی میں راکٹ پھینکا گیا۔ اگر اس وقت راکٹ فائر ہوتا جبکہ وہ سب کوٹھی کے اندر تھے تو لازماً ان سب کے پر خچے اڑ جاتے۔ بارکر کی دیر نے ان سب کی جانیں بچا لی تھیں، لیکن اسے دیر کیوں ہوئی؟ اب ظاہر ہے اس کا جواب تو اس کے پاس نہیں تھا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ اگر پہلے پشر میں راکٹ لوڈ ہوتا تو پھر واقعی ان کا حشر ہو چکا ہوتا، لیکن مارنے والے سے بچانے والا یقیناً طاقتور ہے۔ عمران ایک بار پھر نیچے اترا اور اس نے پوری کوٹھی کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ کوٹھی کے اندر خاصا اسلحہ موجود تھا، لیکن کھانے پینے کی کوئی چیز نظر نہ آنے پر عمران سمجھ گیا کہ اس کوٹھی کو صرف ایمرجنسی کے وقت استعمال کے لیے ریزرو رکھا گیا ہوگا، اور شاید گیس بلور کو بھی اسی کوٹھی سے ہی فائر کیا گیا تھا، کیونکہ اس کھڑکی سے تباہ شدہ کوٹھی کا لان، برآمدہ اور اس کا اندرونی حصہ صاف نظر آتا تھا۔ کافی دیر تک تلاشی لینے کے باوجود جب عمران کے ہاتھ کوئی ایسا کلو نہ آ سکا جس سے وہ بارکر کا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ سکتا تو عمران عقبی دروازے کھول کر باہر نکل آیا، اور پھر گلی میں سے ہوتا ہوا جب وہ سڑک پر پہنچا تو وہاں پولیس نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں، ایمبولنس کاروں اور پولیس گاڑیوں کا ایک ازدحام سا تھا۔ عمران بچتا بچاتا اپنی کار کی طرف بڑھا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کار کے قریب موجود پایا۔ عمران کو دیکھتے ہی ان سب کے چہرے کھل اٹھے۔ او عمران صاحب، شکر ہے آپ زندہ نظر آ گئے، ورنہ آپ جس طرف مڑ گئے تھے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ دوسرا دھماکہ آپ والی جگہ پر ہی ہوا ہوگا، صفدر نے کہا۔ اور جب عمران نے ساری صورتحال بتائی تو وہ سب اپنے اور عمران کے اس طرح زندہ بچ جانے پر حیران رہ گئے۔ آخر یہ چکر ہے کیا؟ یہ بارکر کیا چاہتا ہے؟ تنویر نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ میرا سر پاور لینڈ کے ڈائریکٹران کے سامنے پیش کرنے کا وعدہ کر کے آیا ہے، اور چونکہ جسم کو ساتھ لے جانے میں باربرداری کا خرچہ زیادہ آتا ہے، اس لیے بچت کی غرض سے وہ صرف سر لے جانا چاہتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب یہ بارکر فرار ہو کر کہاں گیا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ جہاں بھی گیا ہوگا، بہرحال اسے وعدہ پورا کرنے کے لیے میرے پاس تو آنا ہی پڑے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر صفدر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ کار میں بیٹھ گیا۔ باقی ساتھی بھی اپنی اپنی کاروں کی طرف بڑھ گئے۔ عمران صاحب، کہاں کا پروگرام ہے؟ صفدر نے کالونی سے باہر نکل کر اپنی کار عمران کے ساتھ لے آتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے بارکر تمہیں آرگنزا کے پاس نظر آیا تھا تو شاید وہ نارٹی کا واقف ہو، عمران نے زور سے کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کاریں ہوٹل آرگنزا کی سائیڈ میں جا کر رک گئیں،
اور پھر عمران اور صفدر کاروں سے اتر کر ہوٹل کی طرف بڑھ گئے۔ عمران اور صفدر دونوں کے کپڑوں پر بے شمار سلوٹیں پڑ چکی تھیں۔ عمران کے جسم پر تو رگڑوں اور مٹی کے نشانات بھی موجود تھے، لیکن ظاہر ہے عمران ایسی باتوں کی کہاں پرواہ کرنے والا تھا۔ ہوٹل میں اس وقت بھی اچھا خاصا رش تھا۔ عمران کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا جہاں ایک دبلا پتلا سا آدمی کھڑا تھا۔ نارٹی سے کہو سپرنٹینڈنٹ فیاض کا دوست علی عمران ملنے آیا ہے۔ عمران نے اس دبلے پتلے کاؤنٹر مین سے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او یس سر، کاؤنٹر مین نے کہا اور پھر کاؤنٹر پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک نمبر دبا دیا۔ یس، دوسری طرف سے ایک سخت سی آواز سنائی دی۔ باس، میں کاؤنٹر سے بول رہا ہوں، سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب کے دوست علی عمران صاحب اور ان کے ایک ساتھی آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کاؤنٹر مین نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آفس میں بھجوا دو، دوسری طرف سے کہا گیا اور کاؤنٹر مین نے ریسیور رکھ کر ایک ویٹر سے انہیں آفس پہنچانے کا کہا۔ آئیے جناب، ویٹر نے کہا اور پھر وہ عمران اور صفدر کو ہمراہ لے کر ایک راہداری میں مڑ گیا۔ سامنے ہی ایک دروازے پر آفس کی تختی لگی ہوئی تھی۔ عمران سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ساتھ پہلے بھی کئی بار نارٹی سے اسی دفتر میں مل چکا تھا۔ ویٹر نے دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی۔ یس، کم ان۔ اندر سے وہی سخت آواز ابھری اور ویٹر نے انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ عمران نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ اندر سے بند نہ تھا، اس لیے آسانی سے کھلتا گیا، اور پھر عمران اور صفدر اندر داخل ہوئے۔ میز کے پیچھے گینڈے جیسی جسامت کا مالک نارٹی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ عمران کو اندر آتے دیکھ کر وہ استقبالیہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ او عمران صاحب، آپ زہے نصیب، آج کیسے ادھر بھول پڑے؟ نارٹی نے بڑے پرجوش انداز میں مصافحے کے لیے عمران کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم جیسے آدمی کے منہ سے یہ لکھنوی زبان کچھ اچھی نہیں لگتی، تمہیں تو کوئی کرخت زبان بولنی چاہیے، عمران نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اور نارٹی کھل کھلا کر ہنس پڑا، اور پھر اس نے صفدر سے بھی مصافحہ کیا اور انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ نارٹی نے کہا۔ فی الحال ہم پینے کے لیے نہیں، پلانے کے موڈ میں ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، آپ مجھے پلائیں گے کیا؟ نارٹی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم نے معمولی سا جھوٹ بولا تو جھاڑ پلاؤں گا، اور اگر زیادہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو کولو میں بھی پیلا جا سکتا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جھوٹ بولوں گا؟ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اور ایک بات اور بتا دوں کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض میرا دوست ہے، اس کی وجہ سے میں آپ کی عزت کرتا ہوں، ورنہ میرے پاس تو کسی سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، نارٹی نے یک لخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ یقیناً عمران کے ریمارکس کا برا مان گیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کی طرف سے دی ہوئی عزت تو میں تمہیں واپس دیتا ہوں، اسے تم اپنی میز کی دراز میں رکھ کر تالا لگا لو، باقی رہا بات کرنے کا وقت تو میں بھی زبان ہلانے سے ہاتھ ہلانا زیادہ پسند کرتا ہوں، سمجھے؟ ویسے اتنا چراغ پا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نارٹی ہونٹ کاٹتا خاموش بیٹھا رہا، البتہ اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ چند لمحوں بعد نارٹی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، لیکن اس بار لہجہ کاروباری تھا۔ بارکر یہاں آیا تھا، عمران نے اچانک کہا، اور نارٹی اس اچانک جملے کی وجہ سے اپنے آپ کو چونکنے سے باز نہ رکھ سکا۔ ہاں، مگر کون بارکر؟ نارٹی نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پاور لینڈ کا بارکر۔ اور سنو نارٹی، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف بتا دو، بارکر نے تو یہاں سے واپس چلے جانا ہے، لیکن ہم نے یہیں رہنا ہے، عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے کہ بارکر یہاں آیا تھا؟ اور دوسری بات یہ کہ پاور لینڈ کیا ہے؟ بارکر تو کارمن سیکرٹ ایجنٹ ہے، نارٹی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور کارمن سیکرٹ ایجنٹ کا سن کر عمران بھی چونک پڑا۔ اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ بارکر یہاں کیوں آیا تھا، عمران نے کہا۔ وہ میرا پرانا دوست اور محسن ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ آپ سے ملنے آیا تھا، نارٹی نے اس بار صاف لہجے میں کہا، اور پھر اس نے شروع سے آخر تک ساری بات عمران کو بتا دی کہ کس طرح وہ خط پہنچانا چاہتا تھا۔ عمران اس کے لہجے سے سمجھ گیا کہ نارٹی سچ بول رہا ہے، شاید بارکر نے اسے کہانی ہی یہی سنائی ہوگی۔ سیکرٹ ایجنٹ تو اپنے سائے سے بھی بدکتا ہے، وہ نارٹی کو اصل بات کہاں بتا سکتا تھا۔ اب تم سچ بول رہے ہو، اس لیے ہماری تمہاری دوستی پکی۔
اور سنو، اب میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نارٹی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رینگ آئی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اس کا پتہ معلوم ہو جائے، لیکن اس نے کہا کہ میں خود ہی فون کر لوں گا، اور پھر 2 بار فون بھی اس نے خود ہی کیا تھا، نارٹی نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اس کا فون آئے تو اسے بے شک کہہ دینا کہ عمران تم سے ملنا چاہتا ہے۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا، نارٹی نے کہا، اور عمران اس سے مصافحہ کر کے باہر آ گیا۔ ہوٹل سے باہر آنے کے بعد عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، صفدر، تم اپنے فلیٹ جا کر لباس بھی بدل لو اور میک اپ بھی کر لو، اب تمہاری ڈیوٹی یہیں مستقل رہے گی۔ بارکر لازماً نارٹی کو فون کرے گا یا خود اس سے ملنے آئے گا، اور ہو سکتا ہے اب وہ میک اپ میں ہو۔ تم نے نارٹی کا فون بھی ٹیپ کرنا ہے اور اس کی نگرانی بھی کرنی ہے۔ اگر فون آئے تو لوکیشن چیکنگ آلے کی مدد سے لوکیشن چیک کر لینا، اور اگر خود ملنے آئے تو اس کی نگرانی کر کے اطلاع دینی ہے۔ عمران نے صفدر کو سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں سارا انتظام کر لوں گا، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر عمران اور صفدر اپنی اپنی کاروں کی طرف بڑھ گئے۔ بارکر کے چہرے پر شدید جھنجھلاہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ ٹونی اور اس کے گروپ کے بہترین 5 ساتھیوں کے اس طرح قتل نے اور پھر کوٹھی کے تباہ ہو جانے کے باوجود عمران اور اس کے ساتھیوں کے اس طرح بچ نکلنے پر اس کا پارا بری طرح چڑھا ہوا تھا۔ ٹونی کے گروپ ہیڈ کوارٹر میں پہنچ کر اس نے باقی ساتھیوں کو ٹونی اور 5 آدمیوں کی ہلاکت سے مطلع کیا، اور ٹونی کے اسسٹنٹ میتھیوز کو اس نے گروپ کا انچارج بنا دیا، اور اسے اور اس کے دیگر ساتھیوں کو ہر طرح تیار رہنے کا حکم دیا۔ لیکن اب بارکر کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عمران کو کہاں گھیرے۔ ویسے وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو صلاواتیں سنا رہا تھا کہ وہ عمران سے باتیں کرنے کے چکر میں کیوں پڑا۔ بہتر ہوتا کہ وہ بے ہوش عمران کو ہی گولیوں سے چھلنی کر دیتا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ عمران سرے سے بے ہوش ہی نہ ہوا تھا۔ اگر وہ اس وقت اسے مارنے کی کوشش کرتا تب بھی عمران لازماً مزاحمت کرتا، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلتا۔ بارکر ابھی بیٹھا اس بات پر غور کر ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور میتھوس اندر داخل ہوا۔ وہ لمبے قد اور چھریرے جسم کا نوجوان تھا۔ باس، میں نے عمران کے فلیٹ کی نگرانی کے لیے ایک آدمی کو بھیج دیا ہے، جیسے ہی عمران فلیٹ پر پہنچے گا وہ ہمیں اطلاع دے گا، میتھوس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں فلیٹ پر حملے کے بعد وہ اب فلیٹ پر ہرگز نہ جائے گا، ہمیں اس کا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈنا ہوگا۔ ارے ہاں، نارٹی نے سپرنٹینڈنٹ فیاض کے متعلق بتایا تھا کہ وہ عمران کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالے گا۔ نارٹی نے اس کا کوئی پتہ تو بتایا تھا، بارکر نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ نارٹی کون ہے باس؟ میتھوس نے پوچھا۔ وہ اب ایک کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ہے ایک آدمی، بارکر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ سپرنٹینڈنٹ فیاض کا پتہ بھول چکا تھا۔ وہ چند لمحے تو بیٹھا سوچتا رہا، پھر اسے خیال آ گیا کہ عمران لازماً نارٹی سے ملا ہوگا، تبھی اسے اس کے نام کا علم ہوا ہوگا، حالانکہ اس نے نارٹی کو منع کیا تھا کہ وہ عمران کو اس کے متعلق کچھ نہ بتائے۔ اس نے نارٹی کو اس حکم عدولی پر سبق سکھانے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن ظاہر ہے ابھی ایسا موقع نہیں تھا، پہلے اسے اپنا مشن مکمل کرنا تھا۔ اس نے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور پھر نارٹی کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ سپرنٹینڈنٹ فیاض کا پتہ اس سے دوبارہ پوچھنا چاہتا تھا۔ کوڈ وغیرہ بتانے کے بعد اس کا رابطہ نارٹی سے قائم ہو گیا۔ نارٹی اسپیکنگ، نارٹی کی آواز سنائی دی۔ بارکر بول رہا ہوں، میں نے تمہیں منع کیا تھا نارٹی کہ عمران کو میرے متعلق کچھ نہ بتانا، لیکن تم نے اسے سب کچھ بتا دیا، بارکر نے سرد لہجے میں کہا۔ او مسٹر بارکر، میں نے تو اسے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے آتے ہی تمہارا نام لیا اور کہنے لگا کہ بارکر یہاں کیوں آیا تھا، اور وہ کسی پاور لینڈ کا نام لے رہا تھا۔ نارٹی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارے پاس کس وقت آیا تھا؟ بارکر نے چونک کر پوچھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، وہ اب تم سے خود ملنا چاہتا ہے، نارٹی نے کہا، اور بارکر سمجھ گیا کہ عمران تباہ شدہ کوٹھی سے نکل کر سیدھا نارٹی کے پاس پہنچا ہوگا، تبھی وہ آدھے گھنٹے کی بات کر رہا تھا۔ کوئی پتہ اس نے بتایا ہے؟ بارکر نے چونک کر پوچھا۔ پتہ نہیں، بس اتنی بات کہہ کر وہ چلا گیا، نارٹی نے چونکتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے دوست سپرنٹینڈنٹ فیاض کا پتہ تم نے کیا بتایا تھا؟ بارکر نے مایوس ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ ذیشان کالونی کی کوٹھی نمبر 12 میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس سے مل لیں، وہ یقیناً عمران کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالے گا۔
نارٹی نے کہا، اور بارکر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کیے۔ یس انکوائری پلیز۔ چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کے گھر کا فون نمبر بتائیے۔ بارکر نے کہا، اور آپریٹر نے ایک نمبر دہرا دیا۔ بارکر نے تھینک یو کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پہلے تو کافی دیر تک گھنٹی بجتی رہی، پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ سپرنٹینڈنٹ فیاض کا نمبر ہے؟ بارکر نے نسوانی آواز سن کر نرم لہجے میں کہا، ہاں فرمائیے، میں ان کی بیگم بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، مجھے فیاض صاحب سے فوری ملنا ہے، آپ ان سے بات کروا دیجئے۔ میرا نام راکیل ہے اور میرا تعلق ویسٹرن کارمن انٹیلیجنس سے ہے۔ بارکر نے اپنا فرضی نام بتاتے ہوئے کہا، اور فیاض کی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے اپنا تعلق انٹیلیجنس سے ظاہر کر دیا۔ اوہ، لیکن اس وقت تو وہ گھر پر نہیں ہیں، آپ صبح ان سے دفتر میں مل لیں۔ فیاض کی بیوی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، سوری مسز فیاض، میں نے رات ہی واپس جانا ہے اور انہیں ایک اہم سرکاری پیغام منتقل کرنا ہے۔ بارکر نے کہا، اچھا تو پھر آپ ہوٹل سندھ بعد میں ان سے مل لیں، وہ وہاں ایک فنکشن میں گئے ہوئے ہیں، رات کو دیر سے ہی واپس آئیں گے۔ بیگم فیاض نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، تھینک یو مسز فیاض، تھینک یو۔ بارکر نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلو، تم سب ہوٹل کے باہر رکنا، میں فیاض کو اندر سے لے آؤں گا، اور پھر اسے اپنی جان بچانے کے لیے ہر قیمت پر عمران کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اور سنو، پوری طرح تیار ہو کر چلنا، آج یا ہم میں سے کوئی واپس نہ آئے گا یا پھر عمران کا سر ہمارے ساتھ ہوگا، ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بارکر نے کہا اور میتھیوس سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ بارکر اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو اس نے نہ صرف لباس بدل لیا تھا بلکہ اس نے چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی کر رکھا تھا، اور اس نے جیبوں میں مختلف قسم کا جدید ترین اسلحہ بھی منتقل کر لیا۔ باہر میتھیوس کے ساتھی 5 کاروں میں موجود تھے، جبکہ ایک کار کے قریب میتھیوس کھڑا تھا، یہ خالی تھی۔ سب پوری طرح تیار ہیں؟ بارکر نے قریب پہنچ کر میتھیوس سے کہا۔ یس سر، میتھیوس نے مختصر سا جواب دیا، اور بارکر نے اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد کاریں مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئیں آغا خان روڈ کی طرف بڑھی جا رہی تھیں، جہاں ہوٹل سندھ باد تھا۔ بارکر نقشے کی مدد سے راستوں کا تعین کر چکا تھا اور اب بھی وہ نقشہ کھولے بیٹھا میتھیوس کو ہدایات دے رہا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد کاریں 7 منزلہ عظیم الشان ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئیں۔ تم میرے ساتھ آؤ، بارکر نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور میتھیوس سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ حال میں واقعی کوئی فنکشن ہو رہا تھا، اس لیے خوب گہما گہمی تھی۔ انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب کہاں ہیں؟ بارکر نے اندر داخل ہوتے ہی ایک ویٹر سے پوچھا۔ سپر فیاض صاحب، وہ بالکل سامنے والے صوفے پر جناب، وہ نیلا سوٹ پہنے ہوئے ہیں، ویٹر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو سنو، انہیں جا کر کہو کہ ویسٹرن کارمن انٹیلیجنس سے راکیل ان سے ملنا چاہتا ہے، ایمرجنسی کام ہے۔ بارکر نے جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر ویٹر کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا، اور ویٹر سر ہلاتا ہوا فیاض کی طرف بڑھ گیا۔ بارکر اور میتھیوس دروازے کے قریب خاموش کھڑے رہے۔ ویٹر نے ان کے سامنے جا کر فیاض سے جھک کر کہا تو فیاض نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر ان کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ یس، میرا نام فیاض ہے۔ فیاض نے قریب آ کر بارکر اور میتھیوس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے راکیل کہتے ہیں اور میرا تعلق ویسٹرن کارمن انٹیلیجنس سے ہے۔ میں آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتا تھا۔ آپ کے گھر فون کیا تو آپ کی بیگم نے بتایا کہ آپ یہاں ہیں، اس لیے ہم یہاں چلے آئے۔ ڈسٹرب کرنے کی معافی چاہتے ہیں، یہ میرا ساتھی ہے میتھیوس، بارکر نے بڑے مہذب لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی میتھیوس کا تعارف بھی کروا دیا۔ اوہ کوئی بات نہیں، فرمائیے، لیکن یہاں تو کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، خصوصی فنکشن ہے۔ فیاض نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، انتہائی ضروری اور ایمرجنسی سرکاری پیغام ہے، اگر آپ محسوس نہ کریں تو کسی ساتھ والے ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے ملک کے فائدے کا ہی پیغام ہے۔ بارکر نے کہا، اوہ ٹھیک ہے، آئیے، ادھر ساتھ ہی ہوٹل شہر یار ہے، وہاں حال خالی ہوگا، فیاض نے کہا، اور پھر وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا ہوٹل سے باہر آ گیا۔
ادھر ہماری کار موجود ہے، آئیے ہم آپ کو واپس یہیں چھوڑ جائیں گے۔ بارکر نے اپنی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور فیاض سر ہلاتا ہوا کار کی طرف چل پڑا۔ اس نے صرف انٹیلیجنس اور ویسٹرن کارمن کا نام سن کر ہی ان پر یقین کر لیا تھا۔ فیاض کو بارکر نے میتھوس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے کار ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل آئی۔ ادھر دائیں طرف چلیں، فیاض نے گیٹ سے نکلتے ہوئے میتھوس سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے چلو، پیچھے بیٹھے ہوئے بارکر نے کہا، کیونکہ بائیں طرف ذرا آگے جا کر وہ ایک ویران علاقے میں پہنچ سکتے تھے۔ ابھی کار نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ فیاض نے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کی طرف مڑنے کا اشارہ کر دیا۔ خاموش بیٹھے رہو۔ اچانک بارکر نے ریوالور کی نال فیاض کی پشت سے لگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور فیاض بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ فیاض نے مڑنے کی کوشش کرتے ہوئے حیران ہو کر کہا۔ سیدھے بیٹھے رہو ورنہ گولی مار دوں گا۔ اور سنو، تمہاری بیوی اس وقت ہمارے قبضے میں ہے، اس لیے اگر تم نے کسی گڑبڑ کی کوشش کی تو تم اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی موت کے بھی ذمہ دار ہوگے۔ بارکر کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ مگر تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ سپر فیاض نے گھگیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس اچانک صورتحال بدلنے سے اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ میتھوس، ذرا کار ایک طرف کر کے روک دو، میں ذرا سپرنٹینڈنٹ صاحب سے دو باتیں تو کر لوں، ورنہ اسے گولی مار کر پھینکیں، خواہ مخواہ کیوں بوجھ لادے پھریں۔ بارکر نے اسی طرح سرد لہجے میں میتھوس سے مخاطب ہو کر کہا، اور میتھوس نے سر ہلاتے ہوئے کار ایک سائڈ پر کرنی شروع کی اور پھر اس نے سائڈ پر کار کر کے روک دی۔ یہ جگہ شہر سے خاصی دور تھی، اس لیے یہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اس کے باوجود یہاں فاصلے پر دکانیں اور کیفے وغیرہ موجود تھے۔ میتھوس نے بھی کار روکتے ہی ریوالور نکال لیا۔ پہلے اس کی تلاشی لو، بارکر نے میتھوس سے کہا، اور سپر فیاض نے بغیر کہے ہاتھ اٹھا لیے تاکہ میتھوس اطمینان سے تلاشی لے لے۔ کوئی اسلحہ نہیں ہے، میتھوس نے تلاشی لینے کے بعد کہا۔ ظاہر ہے سپر فیاض تو فنکشن اٹینڈ کرنے آیا ہوا تھا۔ اب میری طرف منہ کرو، بارکر نے کہا، اور فیاض بیٹھے بیٹھے پیچھے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سنو، اگر تم اپنی جان اور اپنی بیوی کی عزت اور جان بچانا چاہتے ہو تو ہم سے پورا تعاون کرو، ورنہ تمہیں مارنے سے پہلے تمہارے سامنے تمہاری بیوی کو ہمارے گروپ کے 10 افراد بے آبرو کریں گے، اور اس کے بعد تم دونوں کی لاشیں گٹر میں پھینک دی جائیں گی۔ بارکر نے غراتے ہوئے کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ فیاض نے رو دینے والے لہجے میں پوچھا۔ بیوی والی بات نے اس کے اوسان اور بھی خطا کر دیے تھے۔ دیکھو، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ اس وقت تمہارا دوست علی عمران کہاں ہوگا۔ بارکر نے کہا۔ علی عمران؟ وہ اپنے فلیٹ پر ہوگا، وہ اس وقت اور کہاں جا سکتا ہے؟ فیاض نے چونکتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر ابھرنے والی پریشانی غائب ہونے لگی، کیونکہ اس کے نزدیک یہ کوئی ایسا مسئلہ نہ تھا جس پر وہ اپنی جان بھی ضائع کرتا اور بیوی کی عزت بھی، اور دوسری بات یہ کہ اسے معلوم تھا کہ عمران اپنا تحفظ خود کرنے کے قابل ہے، اس لیے اس کے متعلق بتا دینے سے کوئی نقصان اسے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیا نمبر ہے اس کے فلیٹ کا اور پتہ؟ بارکر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ کنگ روڈ پر 200 نمبر فلیٹ ہے، وہ اپنے باورچی سلیمان کے ساتھ وہاں رہتا ہے۔ فیاض نے جلدی سے جواب دیا۔ اس پتے کو چھوڑو، اس کے متعلق تو ہمیں اتنا بھی معلوم ہے کہ یہ فلیٹ تمہاری ملکیت ہے، وہ اس فلیٹ میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ اب جائے گا۔ اس کا اور پتہ بتاؤ، اور سنو، صرف پتہ بتانے سے کام نہیں چلے گا، عمران کی وہاں موجودگی ضروری ہے، اس لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ بارکر نے کہا۔ دوسرا پتہ؟ مجھے اس کے صرف ایک اور پتے کا علم ہے، لیکن وہ وہاں کبھی کبھار ہی جاتا ہے، وہاں اس کے 2 حبشی ساتھی رہتے ہیں۔ رانا ہاؤس اس عمارت کا نام ہے اور ٹیمپل روڈ پر واقع ہے، ہو سکتا ہے وہ اب وہاں ہو۔ فیاض نے جلدی سے رانا ہاؤس کا پتہ بتاتے ہوئے کہا۔ وہاں فون تو ہوگا؟ بارکر نے کہا۔ یقیناً ہے، فیاض نے جواب دیا۔ اب وہ پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم وہاں فون کرو اور عمران سے بات کرو، اس سے کوئی بھی بہانہ بنا دینا، لیکن اگر تم نے اسے ہمارے متعلق اشارہ بھی کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہارے اور تمہاری بیوی کے ساتھ وہی ہوگا جو میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ ہاں، اگر عمران وہاں موجود ہوا اور تم نے کوئی اشارہ نہ کیا تو پھر تم آزاد ہو، بارکر نے کہا۔
ٹھیک ہے، میں فون کر لیتا ہوں۔ فیاض نے فوراً رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ میتھوس، کسی پبلک فون بوتھ پر گاڑی روکو، بارکر نے میتھوس سے مخاطب ہو کر کہا، اور میتھوس نے سر ہلاتے ہوئے ریوالور جیب میں رکھا اور کار سٹارٹ کر کے اس نے واپس موڑ لی۔ تھوڑی دیر بعد اسے سڑک کے کنارے ایک پبلک فون بوتھ نظر آ گیا تھا اور اس نے کار اس کے قریب جا کر روک دی۔ چلو نیچے اترو، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کوئی شرارت کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میرے ساتھی بھوکے بھیڑیوں کی طرح تمہاری حسین بیوی پر جھپٹ پڑیں گے، بارکر نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔